مسجد کی اور کارپیٹ کی، اس کو یوں ڈال دیتے ہیں آپ مسجد کے امین ہیں. جو بھی مسجد کا خادم ہوا یا جو اس کی کمیٹی ہوتی ہے، یہ سب اپنے اپنے حساب سے امین ہوتے ہیں. یہ مالک نہیں ہوتے کہ جو چاہیں کریں، بلکہ مالک بھی اپنی لمٹ میں مالک ہوتا ہے. اب میں بولوں کہ یہ میرا چشمہ ہے، میں اٹھا کے پھینک دوں، توڑ پھوڑ کر دوں، تو اس کی میرے کو اجازت نہیں ملے گی کہ یہ آئے گا اسراف. اور قرآن کریم جو ہے یہ منع کر چکا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور فضول نہ اڑا، بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. تو ایک تو یہ کہ یہ فضول ہوا، اور یہ وہ فضول ہوا کہ جس میں مال ضائع ہونا پایا گیا. اور مال ضائع کرنا، ضائع ہوتا وہی ہے کہ جو بغیر کسی مصلحت کے، کسی مقصد کے کیا جاتا ہے. تو مال ضائع کرنا یہ حرام ہے. تو یوں بلا کسی صحیح مقصد کے، بلا اجازت شرعی یہ چشمہ میں نے توڑ دیا پھینک کر، تو یہ گناہ کا کام ہوگا، اگرچہ میں اس کا مالک ہوں. یہ آپ کو سمجھانے کی درس کر رہا ہوں. تو مسجد کا مال تو مالک بھی نہیں ہے. اب یوں بے تحاشا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. پانی تو بے دریغ، بالکل ایسے دھدوڑے چھوڑتے ہیں کہ وہ آسرا ہی نہیں کرتے. اور اتنا وہ جو اس کے لوشن آتے ہیں، لوشن جو فرش دھونے کے ہوتے ہیں، یا مختلف پاؤڈر آتے ہیں، باپ رے باپ، میرے جیسا تو بے ہوش ہو جائے ان کو یہ کام کرتے دیکھ کر. ایک مثال دیتا ہوں کہ حساس طبیعت ہوتی ہے نا جس کی، سب برداشت نہ ہو جائے، نہ ہو سکے کہ اتنا ضائع ہو رہا ہوتا ہے مسجدوں میں، خاص کر کے کہ اپنی جیب سے کچھ نہیں جا رہا. اپنے گھر میں ہو سکتا ہے کوئی احتیاط ہوتی ہو، لیکن عموماً مسجدوں میں احتیاط کم ہوتی ہے، مدارس میں احتیاط کم ہوتی ہے. اسی طرح جو کام ملازمین، نوکر نوکرانیوں، ماسیوں ماسوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا، اس میں اور گھر کا خود فرد کرے گا، اس میں فرق پڑے گا استعمال میں اس کے اور احتیاطوں میں. جیسے بالکل ایک عقل میں آنے والی بات کر رہا ہوں میں، کہ آپ کو پتا ہے کمانا کس طرح ہوتا ہے، اور جن کو آپ نے سونپا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ گمانا کس طرح ہوتا ہے. یہ ایسے ہی سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ کمانے نہیں جانا ہے نا. تو یہ ہو رہا، مطلب یہ چاروں طرف ماحول اسی طرح کا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنی چاہیے. تو سارے فیضان مدینہ والے دنیا بھر میں نہیں ہے تو پہنچائیں، میری یہ درخواست. اور دیگر مساجد والے بھی جو نہیں ہے ان کو پہنچائیں. کوئی ایسا چھوٹا موٹا کلپ بنا لیں اس کا، ان کو سنائیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کرنا ہے. اور یہ مسجدوں کی دریاں جو ہیں، مہربانی کر کے اس کو پائیدان نہ بنائیں. اس طرح تو ضائع ہو جاتی ہیں. میلہ پھر دھونا دھلانا ہو، بھائی دھلنا ممکن بھی ہو تب بھی اجازت نہیں ہے. دھل تو سب کچھ جاتا ہے کوئلے کے علاوہ. کوئلہ جتنا دھوئیں گے کالا رہے گا. بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو کوئلے سے بھی خطرناک ہو جاتی ہے، جتنا بھی دھوئیں اس کے دبے نہیں جاتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارش یہ تھی میری سنت کی بارگاہ میں کہ عام طور پہ جو مساجد کے اندر دریاں بچھائی جاتی ہیں ایسے موقع پر بارش کی وجہ سے، تو وہ عمومی طور پر دیکھا یہ ہے کہ وہ دریا وہ ہوتی ہیں کہ جو استعمال کے قابل رہتی نہیں ہیں. یعنی وہ نمازوں میں نہیں بچھائی جا رہی ہوتی، ناقابل استعمال وہ ہو چکی ہوتی ہیں، پھٹ چکی ہوتی ہیں، یعنی شہید ہو چکی ہوتی ہیں جگہ جگہ سے، یا بہت پرانی ہو چکی ہوتی ہیں، تو اس پہ نماز عام طور پہ پڑھی نہیں جا رہی ہوتی. تو اب اس پہ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ جیسا کہ ایک تو وہ صورت ہوتی ہے کہ مال جب مسجد کا ایسا ہو کہ قابل استعمال نہ رہے، تو اگر تو وہ مسجد کے عمومی چندے سے لیا گیا ہے تو پھر تو حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیچ کر اس کی رقم کو مسجد میں ہی استعمال کر لیا جائے. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ کسی نے خاص طور پہ دیا ہی وہ مال ہے تو پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ لوٹ کے اس کی ملک میں چلا جاتا ہے، اور وہ جس کام کے لیے اس کی اجازت دے پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے.
لیکن ایک یہاں پر شبہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ عام طور پر جو دریاں ہیں جب قابل استعمال نہیں رہتی تو لینے والے واپس لیتے نہیں، اور بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے، دینے والوں کو، کہ یہ بعد میں اسی طرح کے کام کے اندر استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے مسجد انتظامیہ کو کہ جب اس طرح وہ قابل استعمال نہ رہیں تو کیا اپنے طور پر وہ مسجد کے صحن میں اسے بچھا دیں، راستے میں بچھا دیں، سیڑھیوں پہ بھی اسے بچھا دیتے ہیں، یا اس سے پونچھا لگاتے ہیں، یہ کریں یا اس حوالے سے ان کو رہنمائی لینی چاہیے؟ آپ ہی رہنمائی فرما دیجیے۔ ہونا یہ چاہیے اصل میں کہ عمومی طور پہ چونکہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ عرفاً لوٹ کر تو، یعنی جو حکم کے اعتبار سے لوٹ کر تو یہ مالک کے پاس ہی جاتی ہیں، جس نے دی ہیں اس کی ملکیت اس پہ آ جاتی ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ عرف ایک موجود ہے کہ استعمال لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا عرف نہیں کہ جو بالکل عام ہو اور ہر ایک کو معلوم ہو، تو انتظامیہ کو چاہیے یہی جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اس حوالے سے جب ایسی چیزوں کو استعمال کرنا ہو تو دارالفتہ اہل سنت میں یا کسی بھی معتمد سنی مفتی صاحب سے رابطہ کر لیا کریں اور پھر اس کے اوپر رہنمائی لے لیا کریں۔ اپنے طور پر مطلب ایسا نہ کرے، اور یہ آپ نے فرمایا صحیح ہے کہ جو استعمال میں نہیں ہوتی وہ وہ بھی بچھائی جاتی ہیں، اور جو استعمال کے قابل ہوتی ہیں وہ بھی بچھائی جاتی ہیں۔ ان گناہگار آنکھوں نے کارپیٹ بھی دیکھے ہیں، آپ یعنی فریش ٹائپ کے جس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اصل میں امیر السنت کی تو بارگاہ اس میں لیے ہم اگر ان کو دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ بھی دیں گے نا، عوام ہے یہ، العوام و کل انعام، مفتی صاحب نے اجازت دی ہے، اور ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ کسی سنی مفتی سے مشورہ کر لے، پوچھ لے، یا دارالفتہ اہل سنت سے صورتحال بتا کر کہ یہ اب نماز کے قابل نہیں ہے۔ جو نماز کے قابل ہے وہ تو نہیں بچھا سکتے، اب جو بالکل نماز کے قابل نہیں ہے اور اس کو آپ بنانا چاہتے ہیں پوچا، یہ پوچے بنا رہے ہوتے ہیں، چیر پھاڑ کر دیتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب مفتی صاحب سے اجازت لے لیں، مشورہ کر لیں، مسئلہ دریافت کر لیں کہ یہ دری جو ہے، اب یہ کہ یہ ہے مطلب وہ اسکریپ بولتے ہیں نا، کہ ہاں یہ واقعی کہ آپ کے گھر کی بھی یہ چیز ہوتی ہے تو آپ اس کو اسکریپ میں ڈالتے ہیں، تو پوچھنا ہے، ورنہ ہے یہ فریش تو پوچھ کر کریں گے کیا؟ آپ چھپا چھپا کر پوچھیں گے تو جیسا آپ بولیں گے وہ جواب تو ویسا ہی ملے گا کہ آپ قابل نہیں ہے فلاں ہے، تو وہ جواب اس کے مطابق دیں گے۔ لیکن اللہ پاک آپ کے دل کی حال بھی حالت سمجھتا ہے کہ آپ چھپا چھپا کر کیوں پوچھ رہے ہیں، یا پوچھ رہے ہیں جو بھی مقصد ہے۔ تو عذاب، ثواب، جنت، دوزخ، یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہوگا۔ مفتی صاحب تو وہی مطلب کہ آپ پوچھیں گے اسے جواب دیں گے، تو جو بھی کرنا ہے ڈر ڈر کے کرنا ہے۔ باقی پوچے بناتے ہیں اسے، دبا دب پوچے کر رہے ہوتے ہیں، خدا بھیجے جانے کس نے علماء سے پوچھا یا مشورہ کیا۔ عام طور پہ دریاں اتنی ناکارہ نہیں ہوتی، یہ پھٹنے پھٹانے کے لیے بہت برسوں چاہیے کہ یہ بالکل ناکارہ ہو جائے، ڈیلی ہو جائے تو دھل سکتی ہے، دھلتی، کارپیٹ میں دھلتے، کیا نہیں دھلتا؟ اس میں امیر السنت کی رب چاہے تو کسی کی نظر سے دل بھی دھل جاتے ہیں۔ صحیح۔ یہاں ایک گزارش اور ہے، دو گزارشیں، ایک تو یہ کہ اصل میں مسجد کا جو کچرا بھی نکلتا ہے نا اس کے بھی اہتمام ہوتا ہے، اور مسجد کی چیزیں جو ایسی بیچنے والی بھی ہوتی ہیں کہ جو بیچی جاتی ہیں تو اس میں بھی خریدنے والے کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو ایسی جگہ پر استعمال کرنا جہاں اس کے ادب کے خلاف معاملہ نہ ہو، بے ادبی نہ ہو۔ یعنی مثال کے طور پر مسجد کا دروازہ ایسا نکلا کہ اب وہ استعمال مسجد میں نہیں ہوگا، اسے بیچنے کی شرعاً اجازت مل جاتی ہے، تو اب جس نے خریدا اس کو کہا جائے گا کہ بھئی اس کو مثال کے طور پہ اپنے گھر کے باتھ روم یا واش روم کے اندر نہیں لگا لینا، احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو دریاں ہیں اس کے پوچے بنانا یا ایسے مقام پر بچھانا، یہ مسجد کی ایک چیز ہے، اس کو واقعی جیسا آپ نے فرمایا کہ اس کی تو اجازت بنتی بھی نہیں ہے کہ اس کو ایسے مقام پر استعمال کیا جائے، اس سے باہر صورت ہی بچا ہی جائے گا چاہے وہ پرانی ہی ہو چکی ہوں۔
تو دوسری گزارش ہے میری سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ کارپیٹ بچھاتے ہیں، تو واقعی ایسا ہے کہ بعض مقامات پر اس طرح کے کارپیٹ بچھا دیتے ہوں گے، لیکن اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض اس پر پھر گفتگو کریں، کیونکہ بعض جو کارپیٹ ہوتے ہیں وہ آتے ہی بطور پائیدان کے ہیں، مختلف قسم کے، وہ بچھائے مختلف مقامات پر مسجد میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ لوگ یہاں پر پاؤں پہنچ سکیں، تو اس حوالے سے بھی رہنمائی ارشاد فرما دیجیے گا۔ اگر ہیں اسی کام کے تو چلو وہ تو ہے ہی بچھانے کے، پائیدان آتے ہی ہیں، طرح طرح کے آتے ہیں، تو وہ بچھائے تو وہ الگ بات ہے۔ باقی جن پر نماز پڑھی جاتی ہے وہ تو پہلے ہی عرض کیا کہ وہ مطلب پھر بھی بے ادبی تو ہے اس کی کہ اس کو بچھائیں گے، پھر پوچھا بھی ظاہر ہے کہ مارنا یہ بے ادبی کا ہی ایک صورت تو بے ادبی کی بنتی ہے۔ اس کے جھاڑوے اور سب آتی ہیں، قوم کا چندہ تو ملتا ہی ہے نا، اور بھی تو بہت سارے خرچے ہوتے ہیں، تو یہ بھی خرچہ کیا جا سکتا ہے کہ پوچے خرید کر استعمال کیے جائیں، اس میں دریوں کو استعمال نہ کیا جائے مسجد کی جو نماز کی ہیں، جس پر نمازیں پڑھی گئی ہیں، جبکہ وہ ناکارہ ہو بھی چکی، شرعی طور پر اس کا جائز ہو بھی گیا دوسرا استعمال، تب بھی بچنا ہی احتیاط ہے، احتیاط اسی میں۔ اور وضو خانوں پر بھی مستقل لوگ دریاں بچھاتے ہیں، اور کالی کالی ہو جاتی ہے، پاؤں رکھنے میں بھی آدمی کو مطلب کراہیت آئے، اس میں بھی جو اس کام کے لیے میٹ آتے ہیں، سب کچھ آتا ہے، تو وہ میٹ بچھائے جائیں، اور اس کو بھی دھلنے دھلوانے کا تھوڑا اہتمام کم کرتے ہیں، اس کو یہ میٹ ہے جو بھی ہے اس کو دھلوا لیا جائے۔ تو بعض اوقات میٹ بھی جو چٹائی وغیرہ بچھاتے ہیں وہ ناریل کی رسی کی مطلب آتی ہے، لوگ سمجھتے ہوں گے اس کو کیا کیا بچھاتے ہیں وضو خانوں پر، یا پائیدان کے بڑی بڑی سائز کے آتے ہیں یا بنوایا جاتا ہوگا، تو وہ بھی اس میں کچڑ بن جاتا ہے بعض اوقات۔ جو مسجدیں آباد ہوتی ہیں نا، اور جہاں کثرت سے نمازی ہوتے ہیں، وہ پانی والے پاؤں لگ لگ کے، تو اس کا کوئی دھونے کا بھی انتظام ہونا چاہیے تاکہ کراہیت نہ آئے، اور جب رش ہوتا ہے تو لوگ اس پہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میٹ پر بھی پائیدان پر بھی صاف ہونا چاہیے، اور اس پائیدان کی جگہ جو ہے میٹ وغیرہ کی جگہ نماز پڑھی ہوئی نمازیوں کے استعمال کی ہوئی دری استعمال کرنا، وہی بے ادبی میں تو آ ہی رہا ہے کہ پاؤں پوچھیں گے لوگ، اسے پاؤں پوچھنے کے لیے ہوتی ہے کہ اس پہ مطلب کالی کالی ہو جاتی ہے، کچڑ بن جاتی ہے، اس پہ خوب میلی ہو جاتی ہے۔ بہت سونے مسجدوں میں دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 2 سپٹمبر پیر شریف ہے، اور دعوت اسلامی کو 43 ایئرز پورے ہو رہے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ سب مل کر کہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا کروڑ کرم ہے، حضور 43 ایئر پورے ہو رہے ہیں دعوت اسلامی کے اس عظیم دینی کام کو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ دراز فرمائے، اور دنیا بھر میں اول سے لے کر اب تک جتنوں نے دعوت اسلامی کے لیے دینی کام میں حصہ لیا ہے، لے رہے ہیں، کر رہی ہیں، جس طرح تعاون کیا ہے، ایک تو ان کو بھی دعاؤں سے بھی نواز دیجئے، آنے والے وقتوں میں بھی جو دعوت اسلامی کے دینی کام کو کرتے رہیں انہیں بھی دعاؤں سے نواز دیجئے۔ اس عظیم اور اہم موقع پر دعوت اسلامی کے جو 43 ایئر پورے ہو رہے ہیں، عاشقان رسول کو یہ وقت اس وقت کیا ایسی نیتیں کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ 12ویں شریف کے پیارے پیارے ایام آ رہے ہیں، اور بس عنقریب اعلان ہونے والا ہے، ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، تو پھر ماہ ربیع الاول کے ماشاءاللہ مدنی مذاکروں کی بھی خوب بہاریں ہوں گی۔ تو ایسے پیارے پیارے موقع پر کیا نیت کرنی چاہیے، کس طرح اسلام بھائی کو ذہن بنانا چاہیے، آپ کے پیارے پیارے باتیں پتہ چل جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی، یوم دعوت اسلامی جو ہے وہ دھوم دھام سے منا رہی ہے، اور کراچی میں تو جو اس کا یوم دعوت اسلامی کا جو استقبال ہے وہ انشاءاللہ الکریم کورنگی اجتماع میں ہوگا انشاءاللہ۔ جی ہاں،
کورنگی اجتماع الحمدللہ یہ ہونے جا رہا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ مدنی چینل پر انشاءاللہ ہماری کراچی مشاورت کے نگران رکن شورا حاجی فضیل جو ہیں وہ اس وقت گراؤنڈ میں ہی ہیں، اور ابھی اتفاق سے ہماری بھی حاضری ہوئی تھی وہاں پر. تو اگرچہ کئی دنوں سے بارشوں کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، اور لیکن کمال ہے اسلامی بھائیوں کا ماشاءاللہ جذبہ دیکھا کہ الحمدللہ گراؤنڈ کو بالکل کلیئر کیا ہے انہوں نے، اور آج جو ہے وہ تقریباً اس کا کام جو ہے وہ دوپہر سے ہی شروع کر چکے ہیں، ساؤنڈ بھی لگ چکے، اور آج جو ہے وہ جو اس کی اسکرینیں لگنی ہیں یہ بھی. اور دوسری جو مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی کے جو اجتماعات کی جو بہاریں ہیں اس میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ نیکی کی دعوت کا جو ایک سلسلہ ہے، اور گھر گھر جانا، دکان دکان جانا، اور اس طرح سے ایک بڑے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اس کی دعوت دی جا رہی ہے، گاڑیاں بک کی جا رہی ہیں، اور مختلف علاقوں سے ایک بڑا زبردست جوش اور ولولہ ہے. اور میں تمام ہی عاشقان رسول جو بالخصوص کراچی سٹی کے ہیں، کورنگی لانڈی اور اس کے اطراف کے جو ہیں، میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آپ اس میں بالکل کل کا دن مس نہ کیجیے گا، اور آپ نے آنا بھی ہے، جھنڈا بھی لانا ہے، اور یوم دعوت اسلامی بھی منانی ہے انشاءاللہ. اپنے سینے پر یوم دعوت اسلامی کا جو بیج ہے وہ بھی سجا لیں. مکتبۃ المدینہ نے ماشاءاللہ یہ بھی جاری کیا ہے بیج، اور پرچم ہوگا جو مدنی پرچم ہے وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ہوگا، اور یوں نگران شورا کا سنت و برا بیان، اور پھر انشاءاللہ یوم دعوت اسلامی کا جو ہے وہ استقبال، اور یوں ماہ ربیع الاول شریف منانے کے حوالے سے زبردست جذبہ حاصل کرنا ہے، تاکہ گلی گلی، گھر گھر، محلہ، چوک، ان سب کو سجا کر آقا کا جشن ولادت منائیں گے. اور جو ایک ماحول کریٹ ہوا ہے اداسی کا، بے چینی کا، انشاءاللہ آقا کے جشن ولادت کے صدقے ضرور ہم پر رحمتوں کا نزول ہوگا، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے. خوشیاں تو ہوں گی نا. خوشیاں دویلا آ گیا، غم دور خوشیاں دویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، خوشیاں دویلا آ گیا، خوشیاں دویلا آ گیا، خوشیاں دویلا آ گیا، ہم دور ہو گئے، رحمت لٹاون نبیان سردار آ گئے، رحمت لٹاون نبیان سردار آ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسلامی بہنوں کا بھی جذبہ ہے، انہوں نے بڑی پیاری فائل بنا کر بھیجی ہے، یہ ذرا دیکھ رہے ہوں گے آپ. ماشاءاللہ یہ یوم دعوت اسلامی کے موقع پر ان کے بھلے جذبات بھی ہیں، اور بھلے جذبات کے ساتھ ساتھ اسلامی بہنوں نے اپنے امیر اہل سنت کے لیے ایصال ثواب بھی شکرانے کے طور پر کیا ہے. امیر سنت کی ملکیت میں قرآن کریم 13,484 مختلف صورتیں، 17,27,500 درود پاک، 14,20,11,000. تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے امیر سنت کی ملکیت بھی یہ ایصال ثواب کیے ہیں. تو یہ یوم دعوت اسلامی کے موقع پر ہے، اور پھر یوم دعوت اسلامی کے موقع پر الحمدللہ یہ رسالہ بھی شائع کیا گیا ہے، فیضان دعوت اسلامی. تو یہ رسالہ بھی لیں، یہ ہر سال اس کو ہم کوشش کرتے ہیں. اس میں مجھے دعوت اسلامی کی ضرورت ہے، خواب رضا کی تعبیر، یوم دعوت اسلامی کا جشن ہے گھر گھر، یہ امیر سنت کا مضمون ہے. مجھے دعوت اسلامی کی ضرورت ہے، خدمت قرآن و دعوت اسلامی کا عقیدہ ختم نبوت کی آگہی اور تحفظ میں کردار، بانی دعوت اسلامی کا انداز خیر خواہی، اصلاح معاشرہ اور امیر سنت کی سوچ، ادھر دعوت اسلامی کی ایجوکیشنل خدمات، اور دعوت اسلامی کے شارٹ کورسز، ٹیکنالوجی اور دعوت اسلامی، تربیت بچوں کے تعلق سے، فلاحی خدمات، تعمیر مسجد کی تعمیرات اور مسجد کی آباد کاری کے تعلق سے. یہ ایک الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے یہ ہمیں رسالہ دیا، اس المدینہ علمیہ کا اس میں ماشاءاللہ
ایک اچھا کردار ہوتا ہے. اس کی تیاری میں اس کا ہدیہ اگر بتا دیا جائے کہ اس کا سادہ جو ہدیہ ہے وہ کتنا ہے. جو سادہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں سادہ ہے، بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. جی اور 50 روپے. سادہ 50 روپے کا ہے. تو یہ دعوت اسلامی کا یوم دعوت اسلامی کے موقع پر تمام اسلامی بھائیوں کو یہ لینا چاہیے. اس میں کافی بیسک معلومات بھی اللہ نے چاہا تو آپ کو دستیاب ہو جائیں گے، مل جائیں گے اللہ نے چاہا. اور یہ امیر سنت کو بھی اگر نہ دیکھا ہو تو اسلامی بہنوں کی طرف سے ماشاءاللہ یہ فائل بھی ہمیں موصول ہوئی ہے. اور اگر آواز آپ تک نہ پہنچی ہو تو انہوں نے آپ کو آپ کی ملکیت میں انہوں نے اسلامی بہنوں نے 13,484 قرآن کریم، مختلف صورتیں، 17,27,500 اور 14,20,11,000 درود پاک انہوں نے آپ کی ملکیت میں کیے ہیں پڑھنے کے بعد. یہ یوم دعوت اسلامی کے موقع پر اظہار تشکر کے طور پر ماشاءاللہ اسلامی بہنوں نے یہ کوشش کی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کی طرف سے ماشاءاللہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے اور یوم دعوت اسلامی کے طور پر بھی آپ کی کچھ پیاری پیاری باتیں آ جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا حضور. ماشاءاللہ. میں نے شروع میں تو آپ کی باتیں نہیں سنی. وہ میں نے اصل میں یہ اسلامی بہنوں کا بہت بہت شکریہ. میں نے اصل میں یہ عرض کیا تھا کہ 43 ایئرز پورے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اور شروع سے لے کر اب تک ایک بڑی تعداد دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں نے کوششیں کی ہیں. آپ کئیوں کو جانتے ہیں، آپ کے سامنے آئے، کئی آج ہیں، کئی دنیا سے چلے بھی گئے. اراکین شورا بھی ہمارے کئی دنیا سے انتقال کر گئے، ہمارے کئی مبلغین مبلغات دنیا سے پردہ کر گئے، انتقال کر گئے، اور آج بھی کر رہے ہیں، مختلف انداز سے کر رہے ہیں. ان کے تعلق سے اور جو اب منا رہے ہیں یوم دعوت اسلامی، ان کے تعلق سے آپ کے جو بھی پیارے پیارے جذبات ہیں ان کے تعلق سے جو ہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں ہیں. میں چاہا وہ بھی اگر آپ کی طرف سے عطا ہو جائے تو پیر کو یوم دعوت اسلامی ہے. کل انشاءاللہ سنت و اجتماع میں بھی 12 بجتے ہی یوم دعوت اسلامی کے طور پر ہم کوشش کریں گے کہ یہ ایک خوبصورت موقع ہے اور بڑی نعمت ہے دعوت اسلامی. اللہ پاک اس نعمت میں اور برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں مرتے دم تک اس پیاری پیاری دینی تنظیم کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ آج سے 43 سال پہلے 43 ایئرس ہو گئے اس کو دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا. ایک تو ہے نا کہ اپنے کو تعارف کروانا پڑتا ہے، بہت ساری خوبیوں کا بیان کرنا پڑتا ہے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ایک تعداد ہے جو دعوت اسلامی کو سن کر نہیں، دیکھ دیکھ کر سمجھتی ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ دعوت اسلامی کیا ہے. ایک دور وہ تھا جب دعوت اسلامی نہیں تھی. الحمدللہ میں نے تو جب سے داڑھی آئی رکھ لی تھی. مجھے پتا گلی میں جب نکلتا تھا تو لوگوں کے بازوں کے انداز، کسی نے کنکر مار رہا ہے، کسی نے بولا اے ملا، کسی نے کوئی اور برے لوگوں کی طرف منسوب کرنا، سمجھے. اور بہرحال یہ کہ زلفیں رکھی دی تو کسی نے پیچھے سے آواز لگانی، کسی فلم ایکٹر سے نسبت دیکھ کر. یہ دور دیکھا ہے میں نے. اور داڑھی والا تو خلاص وہ لوگ رکھنے نہیں دیتے تھے، بولے کوئی شادی نہیں ہوگی ادھر. یہ داڑھی رکھے گا تو واقع ایسا تھا. اب بھی بعض خاندانوں میں ہوگا، لیکن اس کے بعد جب یہ دعوت اسلامی کا کام اٹھا نا تو جو داڑھی کے بہاریں آئی ہیں، یہ کوئی اس کا اگر انکار کرے تو یہ کہیں گے کہ وہ اندھا سورج کا انکار کرے تو ٹھیک ہے، باقی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ معاشرے میں ہزاروں نہیں لاکھوں داڑیاں، یہ سنت جو دعوت اسلامی نام کی ہے نا. اسی طرح امامہ شریف جو میں نے دیکھا بتاتا ہوں، سمجھے. میں نے جو دیکھا ہے کہ پہلے مسجدوں میں امام صاحبان وہ رومال ہوتا تھا، رومال نماز کے دن پہ لپیٹ لینا تھا اور رکھ دینا تھا. اب بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوتا ہو کہیں کہیں، مجھے نہیں، لیکن یہ میں نے دیکھا، میری عمر آپ کے سامنے ہے، میں بہت کچھ دیکھا ہے. ہاں بعض لوگ امامہ رکھتے تھے سر پہ، لیکن وہ بھی نماز کے بعد کونے میں سائڈ پہ مصلی کے رکھ دینا. نماز کے بعد نماز میں جماعت کے ٹائم پہ اس کو سر پہ رکھ لینا، پھر اتار کے رکھ لینا، یہ ہوتا تھا. اور ایسے
कम लोग होते थे जो इमामा पहनकर बाहर निकले, या तो कोई मशाइख जो एजिड मशाइख जो ना, पहले पीर के ताल्लुक से होता जहन यही था कि वो सफेद दाढ़ी हो, जुब्बा कुब्बा हो, समझे, और हक हो अल्लाह हो के नारे हो, तो यूं लगे ये पीर साहब है। पहले ये इस तरह के कॉन्सेप्ट होते थे क्या, पीर साहब आए, अल्लाह अल्लाह का जिक्र होता था, मजा आता था, लेकिन ये होता था पहले, अब भी होता होगा। तो खैर, तो दावत इस्लामी के आने के बाद इमामा इतना आम हुआ है, इतना आम हुआ है कि अब मैं क्या बताऊं आपको, अवाम के सर पर इमाम ज्यादा आ गया है, इतना हुआ है। पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इमामा बांधे, शर्माते थे, दाढ़ी रखते हुए शर्माते थे, तो इमामा कौन बांधे, तस्वुर ही नहीं था। यूं कहूं तो हाँ, देहाती लोग बाज बेचारे वही रुमाल लपेटना, या वो हज करके आए, अब भी ऐसा होता होगा देहातों में, माफ कीजिएगा, हज करके आए तो फिर वो दाढ़ी रखनी है, वो इतनी सी उंगली के पोरवे के बराबर, सुन्नत के मुताबिक नहीं, इतनी सी रखनी, और रुमाल यूं यूं साइड पे रख देना, यूं एक कंधे पर हाजी साहब हो रहा हो गया। अब तो माशाल्लाह ये पूरी पूरी दाढ़ियां और माशाल्लाह जुल्फें, अब जुल्फों का तस्वर पहले कहाँ था यार। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी ने ये भी आम की सुन्नत, जुल्फों की, दाढ़ी शरीफ की, इमामे की, मस्जिद आबाद की दावत इस्लामी ने। ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे, आप तहकीक में पढ़ेंगे, और कई ऐसे सुन रहे होंगे कि वाकई सही, तो यार हमारी मस्जिद में तो इन 3.5 नमाजी होते थे, अब तो 2 सफ़े भर जाती हैं, अब तो 3 सफ़े भर जाती हैं। पहले फजर में इमाम साहब मुक्तदी का इंतजार करता था, अब तो ये हमारे दावत इस्लामी वाले वो नमाज के लिए मुसलमानों को जगाते हुए, वो आवाजें लगाते हुए आ रहे होते हैं, और लोग घरों से निकल कर मस्जिद में आ रहे होते हैं। ये नक्शे बदल गए अल्लाह की रहमत से। इतने बच्चे कुरान करीम के लाखों हाफिज कुरान दावत इस्लामी ने बना दिया। कितने दरस निजामी से मुशर्रफ, इल्म दीन से माला माल अफराद जो थे वो आज दावत इस्लामी ने तैयार कर दिए माशाअल्लाह। मुफ्तियान किराम दावत इस्लामी ने हमको दिए। ये मुफ्तियान किराम से इनका पूछोगे ना, कल यही बोले हम गलियों में खेलते थे भाई। आज अल्लाह का करम हुआ कि दावत इस्लामी में हमने हिफ्ज कुरान किया, बाद मिलेगा मदरसतुल मदीना में, और फिर जामियतुल मदीना में दाखिला लिया, तो यूं अक्सर यही मिलेंगे आपको। तो इससे हजारों उलमा दावत इस्लामी ने हमें अता फरमा दिए। और मिसवाक की सुन्नत ऐसी जिंदा की, मिसवाक के पहले मस्जिद में कहीं कहीं रख देते थे लोग, और यूं जू तू करके वापस रख देते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको हजारों के जेबों में मिसवाकें हो सकता है नजर आए। जेब में नहीं होगी तो घर में तो होगी मिसवाक। मैं भी रखता हूँ, कोशिश करता हूँ, हालांकि मुझे जरूरत नहीं होती जेब में रखने की। आमतौर पर मस्जिद में जाने का इत्तेफाक तो होता ही नहीं है वुजू खाने पर मिसवाक करने का, तो ये कि घर में ही होता है। घर में मिसवाक नहीं, मिसवाक होती है। मेरे फैजान मदीना में भी जगह मखसूस है, वहां भी वुजू खाने में मिसवाक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मिसवाकें होती हैं। ये कि माशाल्लाह देखो ये दिखा रहे मदनी